پتھر کا سوپ۔ بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں ایک مہربان سپاہی دھول بھری گلی سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی حرکت سست تھی کیونکہ وہ سارے دن سے چل رہا تھا۔ اسے ایک اچھا گرم کھانا کھانے کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں تھا۔ جب وہ سڑک کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں سوچا، یہاں رہنے والے کے پاس میرے جیسے بھوکے مسافر کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ اضافی کھانا ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے میں جا کر پوچھوں گا۔ اور یوں سپاہی گوبھیوں، آلو، پیازوں اور گاجروں سے بھرے باغ سے گزرتے ہوئے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی دستک دینے لگا، اس نے ہاتھ بڑھایا تب دروازہ اچانک کھل گیا۔ دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کولوں پر تھے اور اس نے تیوری چڑھائی ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے بدتمیزی سے کہا۔ پھر بھی سپاہی اسے دیکھ کر مسکرایا۔ میں ایک گاؤں کا سپاہی ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی کھانا ہے جو آپ دے سکتے ہیں؟ بوڑھے نے سپاہی کو اوپر نیچے دیکھا اور بہت دو ٹوک جواب دیا، نہیں، آپ چلے جاؤ۔ سپاہی اس سے باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر مسکرا کر سر ہلایا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میرے صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس اپنے پتھر کے سوپ کے لیے کچھ اور اجزاء ہوں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ سادہ ہی کھانا پڑے گا، اگرچہ اتنا ہی مزیدار۔ بوڑھے نے بھویں اچکا لی۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے پوچھا۔ جی جناب، سپاہی نے جواب دیا۔ اب اگر آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے۔ سپاہی راستے کے بیچ میں چلا گیا اور اپنے سامان میں سے ایک لوہے کی دیچکی نکالی۔ ایک بار جب اس نے پانی سے بھر لیا تو اس کے نیچے آگ لگانے لگا۔ پھر بڑے اہتمام کے ساتھ اس نے ریشم کے تھیلے سے ایک عام سا نظر آنے والا پتھر نکالا اور آہستہ سے اسے پانی میں گرا دیا۔ بوڑھا حیرانی سے اپنی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے خود سے پوچھا۔ یقیناً ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سپاہی کو ایک چھوٹی سی چھڑی سے پانی ہلاتے دیکھ کر بوڑھا آدمی باہر نکلا اور سپاہی سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ سپاہی نے اپنے برتن سے نکلنے والی بھاپ کو سونگھ لی اور اپنے ہونٹوں کو چاٹتے ہوئے کہا، مجھے پتھر کے سوپ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اس نے پھر بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا، یقیناً تھوڑے سے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پتھر کے سوپ سے کم ہی چیزیں بہتر ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے بوڑھا اندر گیا اور نمک اور کالی مرچ لے کر آہستہ آہستہ سپاہی کے حوالے کر دیا۔ بالکل، سپاہی نے پکارا۔ جب اس نے انہیں برتن میں چھڑک دیا تو اس نے ایک بار پھر بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنے سے پہلے اسے ہلایا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے ایک بار گوبھی کے ساتھ پتھر کے اس حیرت انگیز سوپ کا مزہ چکھا تھا۔ اس کے بعد بوڑھا آدمی اپنے گوبھی کے پودوں کے پاس پہنچا اور سب سے پکی ہوئی گوبھی اٹھا کر سپاہی کو دے دی۔ اوہ، کتنی شاندار ہے! سپاہی نے گوبھی کو کاٹ کر برتن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے برتن کی ایک گہری سونگھ لی اور بوڑھے سے کہا، تم جانتے ہو، یہ چند گاجروں کے ساتھ بادشاہ کے لیے سوپ ہوگا۔ بوڑھے نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میں کچھ گاجر لا سکتا ہوں۔ اور وہ گاجروں کے پاس گیا اور مٹھی بھر توڑ لایا۔ جب اسے گاجریں پیش کی گئی تو سپاہی بہت خوش ہوا۔ اس نے انہیں کاٹ کر ایک بار پھر برتن کو ہلایا اور یوں چلتا رہا۔ بوڑھا آدمی برتن کی خوشبو سے خوش ہونے لگا۔ جب وہ پیاز، آلو، گائے کا گوشت وغیرہ لے کر آیا، سپاہی نے خود بھی اپنے تھیلے میں مشروم اور جو جیسی چیزیں شامل کی، یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ سوپ تیار ہے۔ بوڑھا آدمی سپاہی کی طرف دیکھ کر مسکرایا جب اس نے اس سے آدھا سوپ اسے پیش کیا۔ آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ میرے پاس آج صبح بیکری سے سیدھی لائی گی تازہ ڈبل روٹی ہے جو پتھر کے سوپ کے ساتھ مزیدار ہوگی، اس نے شفقت سے کہا۔ اور اس طرح بوڑھے آدمی اور سپاہی نے مل کر ایک شاندار کھانا کھایا۔ سپاہی نے اپنے تھیلے سے دودھ کا ایک ڈبہ نکالا اور وہ بھی شیئر کیا۔ بوڑھے آدمی نے سپاہی سے اتفاق کیا کہ سوپ اس سے بہتر تھا جو اس نے پہلے کبھی چکھا تھا۔ یہ اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ سپاہی نے اسے ریشم کا تھیلا نہیں دیا تھا جس میں پتھر تھا۔ بوڑھے کو حقیقت معلوم ہو گئی، یہ وہ پتھر کبھی نہیں تھا جس نے مزیدار سوپ بنایا، بلکہ مل کر کام کرنے اور فراخ دلی سے وہ اور سپاہی دونوں ایک ایسا لذیذ کھانا بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے
جسے وہ اپنے درمیان شیئر کر سکتے تھے۔